وقفے سے پہلے سینیٹر اون عباس پبی صاحب جو ہیں وہ اور بلال کیانی صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے جو بل بلال کیانی صاحب کا ہے اس پہ، اور اس میں کیانی صاحب کا یہ خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ ہے اس میں کچھ آئین کے معاملے میں ری رائٹنگ ہو گئی ہے، کوئی ماورا آئین قسم کی چیزیں جو ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں شامل ہیں۔ اب اسی قسم کی باتیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ کا ایک اور فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بارے میں صرف پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے ایم این ایز نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز نے بھی یہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، جو کہ بڑی الارمنگ ہے۔ اور پہلے آپ سن لیں کہ پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے ہیں قادر پٹیل صاحب، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو، ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں، یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے۔ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے، جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے، ہمارے جذبات پہ کھیلنا چاہتا ہے، اس کو کتنی بڑی سزا۔ اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اچھا، اب یہ جو تنقید ہو رہی ہے یہ وہ فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے ایک بہت ہی قابل مذمت قسم کا سٹیٹمنٹ دیا چیف جسٹس صاحب کے بارے میں، اور اس کی تو سارے ہی مذمت کر رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کیا کہا۔ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے 2 بندے بیٹھیں، 3 بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں۔ کیا آپ ایک عمارت کی 4 دیواری کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کے اندر کر لیں؟ لیکن اس پہ جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کا کیا موقف ہے، ذرا سنیں۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سارے ایوان کی ایک رائے ہے۔ یہ رائے بھی ہے کہ آقا کی حرمت پہ اگر آنچ آئے گی تو آواز بھی اٹھائیں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے، لیکن یہ رائے بھی ہے کہ عقل اور ہوش کے ساتھ پہلے چیز کو پڑھا جائے گا، دیکھا جائے گا، پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ وہ عمل درآمد کرے، کیا کرنا چاہتی ہے، اس میں ریویو جائے گا، اس میں نظر ثانی جانی ہے، اس میں ریزولوشن جانی ہے، ہاؤس سے کیا جانا ہے، یہ مشاورت کے بعد طے کریں۔ لیکن ریاست پاکستان میں کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ گھر بیٹھ کے یا مجمع میں کھڑا ہو کے قتل کے فتوے جاری کرے۔ قتل کا فتویٰ جس نے بھی جاری کیا وہ قابل مذمت ہے۔ کسی شہری کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے حکومتی شخصیت یا کسی بھی شہری کے بارے میں قتل کا فتویٰ دے دے کہ وہ اس کا سر کاٹ کے لاؤ، میرے سے اتنے پیسے لے لو۔ یہ تو ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل والے تنقید کر رہے ہیں تو بلال کیانی صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی رائے کی روشنی میں مجھے کیا یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ شاید یہ جو قرآن پاک میں تحریف کے ایشو پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پہ ہاؤس میں کنسنسس نہیں ہے اور اس پہ بھی حکومت جو ہے اس کو اس فیصلے پہ اپیل میں جائے گی۔ جی دیکھیے حامد میر صاحب، ایک تو کل میں فلور آف دا ہاؤس پہ موجود تھا جب یہ بات ہوئی۔ دیکھیے ایک نہایت حساس معاملہ ہے، چاہے ہم اس ٹاک شو پہ ہوں، چاہے ہم فلور آف دا ہاؤس پہ ہوں۔ اس طرح کے معاملات کو جب آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو اس کی کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے، اور ہم اس ملک میں دیکھ چکے ہیں بدقسمتی سے، اس لیے ہمیں سب کو بہت ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ اپنے ایک ایک لفظ بولنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، کل جب یہ ایشو فلور آف دا ہاؤس پہ اٹھا تو اسپیکر صاحب نے اس کو ایک آئی تھنک یا اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا تھی یا کسی کمیٹی میں ریفر کیا، اسی لیے تاکہ ہر جماعت سے جو دیگر لوگ ہیں وہ اس کے اوپر زیر حاصل گفتگو آن دا ججمنٹ اٹ سیلف اور اس ایشو کے اوپر، اور پارلیمنٹ کی طرف سے جو ایک ذمہ دارانہ طریقے سے اس معاملات کے سارے پہلو مد نظر رکھتے ہوئے بات جو آنی چاہیے تاکہ وہ سامنے آ سکے۔ تو میرے علم میں نہیں ہے آج شاید وہ میٹنگ ہونی تھی یا شاید کل ہونی ہے، اس کے بعد آئی تھنک پارلیمنٹ، اور جو میرے خیال سے بہتر طریقہ تھا اس چیز کو سیٹل کرنے کا۔ دوسری بات دیکھیے، یہ ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، میں جی نہ عالم ہوں کہ میں اس کے اوپر زیادہ بحث کر سکوں، اس لیے اس کے اوپر بحث سب کو کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس ٹاپک کے
اوپر عبور رکھتے ہیں اور یہ جو پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن کل میٹنگ میں ہوگی اس میں سامنے آئے گا. مگر میں نے دیکھا کہ اس فیصلے کے اندر اور سپریم کورٹ کے ایک پریس ریلیز کے اندر ڈفرنٹ جو علماء کرام ہیں جو ان سے مشاورت ہوئی, فیڈرل شریعت کورٹ کا انہیں حوالہ دیا. کنٹروورسی اس پریس ریلیز نے کریٹ کیا کیونکہ اس میں جن کچھ علماء کا ذکر کیا گیا ہے وہ علماء کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کی. جی تو جو بھی حقائق جی سامنے آ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک یہ تو دس گوز وداؤٹ سیئنگ کہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے کھڑے ہو کے کسی کے بھی قتل کا فتویٰ دے دے اور اس کے اوپر قیمت لگا دے, چاہے وہ چیف جسٹس ہو چاہے وہ کوئی عام شہری ہو. اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی. اس پہ تو کوئی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اور نواز صاحب اس طرح کے جو معاملات ہیں, یعنی کہ اب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو ہے وہ بلال کیانی صاحب کو پسند نہیں ہے اور دوسرا فیصلہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو پسند نہیں ہے, لیکن کیا اس قسم کے فیصلے کے نتیجے میں کوئی اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی جانی چاہیے جس سے کہ قتل و غارت اور خون خرابے کا خدشہ ہو؟ ناٹ ایٹ آل سر, کسی بھی قیمت پہ ایسے دیکھیں ریاست پاکستان کی ریاست میں 80 کی 90 کی دہائی آپ نے دیکھا جو کچھ پاکستان میں شیعہ سنی اور جو معاملات ہمارے چلتے رہے کہ بہت بڑی مشکل سے ہم سے نکلے. اب پچھلے دنوں جیسے بنو سے بات ہوئی, اب جیسے پارا چنار کا ایشو بار بار ڈسکس ہو رہا ہے, ہم محتمل ہو ہی نہیں سکتے کوئی ایسا ایشو ہو جس میں ایکسٹریمزم کی بات ہونی شروع ہو جائے. اور فیصلے کے اوپر دیکھیں وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آج تھوڑا سا کیانی صاحب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, آپ نے ہمیں غدار تو کہہ دیا نا, ہمیں دہشت گرد بھی کہہ دیا. جب آپ پبلکلی لوگوں کو اس طرح کے نام دینا شروع کر دینا کہ تحریک انصاف دہشت گرد ہے, تحریک انصاف غدار ہے, پھر آپ لوگوں کو رائٹ دے رہے کہ وہ پھر اس طرح فلور آف دا ہاؤس یا ٹاک شوز بیٹھ کے اس طرح لوگوں کو بھی یہ جو فیصلہ غلط ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایوری بڈی ہیز ٹو, یعنی کوشن کہیں نہ کہیں سب کو روکنا پڑے گا. حضور کی حرمت کے حوالے سے مطلب یہ تو کوئی نعوذ باللہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسے بات ہے. نہ کیانی صاحب نہ آپ, میں نے چیف جسٹس صاحب, کہیں کسی سے اگر کوئی بات ایسی ہو گئی ہے تو اس کو پیچھے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اگر یہ اب قادر پٹیل صاحب نے جو اسپیچ کی ہے انہوں نے سائٹ کیا, ٹھیک ہے, اس کو پھر علی محمد خان نے اپنی جگہ سے کاؤنٹر کیا, بڑا نیوٹرلائز کیا, پھر حامد رضا صاحب. سو گورنمنٹ خود بعض اوقات چیزوں کو انسائٹ کر رہی ہوتی وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کے ریپرکشنز ایٹ دا اینڈ ذمہ داری ان کو لینی پڑے گی. لیکن ہم تو اپوزیشن ہے نا سر. اس کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے بلال صاحب کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کو معاملہ ریفر کیا اسپیکر صاحب نے, اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان تمام علماء کو بلایا جائے, ان کی بات کو سنا جائے جو کہ اس فیصلے پہ تنقید کر رہے ہیں, جن کا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہے. میرے خیال سے جی میرے علم میں نہیں ہے کہ بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا. نہیں, اگر بلا لیا جائے, ہاں بلایا جائے تو آئی تھنک بہتر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پرسوں بھی غالباً عطا طاہر صاحب اور حنیف عباسی صاحب نے بھی ایک علماء کرام کے ساتھ اسی ایشو کے اوپر پھر ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی, اس کے بعد ایک انہوں نے بھی میڈیا کے سامنے آئے تھے. تو دیکھیے میرے خیال سے یقیناً جتنی بھی یہ صرف ایک اسکول آف تھاٹ جتنی بھی اس معاملے کے اوپر اونرشپ سب کی آئے گی آپ کو سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ صرف ایک اسکول آف تھاٹ کی طرف سے کرٹیسزم نہیں آ رہا, یہ صرف ٹی ایل پی کی طرف سے کرٹیسزم نہیں آ رہا, یہ جو ہے دیگر جو اسکول آف تھاٹ ہیں, دیگر مکاتب فکر ہیں, ان کے علماء, بڑے جید علماء, وہ بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو عالم دین ہیں اور جو مختلف مکاتب سے تعلق رکھتے ہیں, بالکل اس کے اوپر ایک زہر حاصل گفتگو, اور وہ فورم اچھا وہی ریلیونٹ فورم اسٹینڈنگ کمیٹی کا جہاں پہ یہ بات ہو سکتی ہے. مگر بات یہ کہ اس کے اوپر بالکل آپ ایک سنجیدہ اور زہر حاصل گفتگو کریں, مگر ذمہ داری کے ساتھ, اور یہ ٹیمپریچر کو ڈاؤن رکھ کے, تاکہ کسی قسم کوئی ایکسپلائٹ نہ کرے, اس کے اوپر سیاست نہ کریں. یہ زندگیوں کا معاملہ ہے, یا بہت آسانی سے ہمارے ملک میں اس طرح کے معاملات اسپائرل آؤٹ کر جاتے ہیں. ہمیں بڑی ذمہ داری سے آپشنز دیے ہیں کہ گورنمنٹ ریویو میں بھی جا سکتی ہے, گورنمنٹ ایک ہاؤس کے ذریعے ریزولوشن بھی پاس کر سکتی ہے, تو آپشنز موجود ہیں. لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی اس انسائٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک کل کی میٹنگ کے بعد نا جی تھوڑا سا بہتر آئی تھنک ہمارے سامنے پکچر. میرے خیال میں اس کو پالیٹکس سے تھوڑا ڈفرنٹ کریں. بالکل, یہ پارلیمنٹ کو چھوڑ کے اسلامی شریعت کورٹ ہے یا اسلامی ہماری سپریم کورٹ ہے, اس میں چلے جائیں, وہ ڈسکس کریں, جی دل میں اس پہ بات کریں, اور اپنی اوپینین کی صورت میں گورنمنٹ جو کرنا چاہے. اگر یہ پالیٹکس میں آیا نا تو بلیم گیم کے چکر میں مطلب آپ کہیں کیوس نہ کریٹ بیٹھے سوسائٹی میں. پہلے اتنا سارا کیوس ہے, حاجی امتیاز کو رات فائرنگ کر کے اٹھا لے, ایسے کو رولا اور نہ کریٹ ہو جائے, ان سے چیزیں پہلے نہیں سنبھل رہی. ہم نہیں چاہتے کہ ریاست میں اس طرح کے اور معاملات. حاجی امتیاز والا معاملہ جو ہے وہ سب بہت خطرناک ہے. ایک ایم این اے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی کچے کا ڈاکو تھوڑا تھا کہ وہ دن دہاڑے فائرنگ کر کے اس کو اٹھا کے لے گئے, یا اون کرے کہ ہم اٹھا کے لے گئے. دے شوڈ بی بریو انف نا, کیا نہیں سب کہیں جی اٹھایا ہم نے, وہ ایک بدماش تھا, اس نے ایفیڈیوٹ دینا تھا پی ٹی آئی کو, ہم اٹھا کے لے گئے. سے اٹ نا, وائی ناٹ ایکسیپٹڈ. آپ مانتے بھی نہیں اٹھا کے. ویسے میری ان کی فیملی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے مجھے بڑی عجیب و غریب بات بتائی ہے. وہ کہتے ہیں جی ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یا تو مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں, اگر مسلم لیگ نون میں شامل نہیں ہوتے پیپلز پارٹی میں چلے جائیں.
تو اینٹی کرپشن کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ایک اور بھی کہا SIC میں رہ جائیں, PTI کا ایفیڈیوٹ مت دیں, SIC کو نہیں ملنا نا. اچھا, انہوں نے کہا اس میں بھی تیسری آپشن بھی دی ہے. اچھا یار SIC میں رہ جاؤ, دوسرا ایفیڈیوٹ جمع نہ کراؤ. اچھا, یہ بھی کہا. تھینک یو فار ایڈنگ نیو انفارمیشن.